بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کا ایک سینئر مشیر ایک وفد کے ساتھ خفیہ دورے پر اسرائیل آیا ہے اور وہاں پر اسرائیلی ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، جبکہ عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں مل جاتے۔ مریم نواز نے اسی چیز کو حکومت کے خلاف اپوزیشن کا ایک سٹرونگ پوائنٹ بنانے کی کوشش کی اور اسی چکر میں انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار دیا اور نواز شریف کی اور اسرائیل کی ملاقاتوں کو ایکسپوز کر دیا۔ اب اس وقت سوشل میڈیا پر دو ٹرینڈ چل رہے ہیں، ایک تو اسرائیلی ایجنٹ عمران خان کا اور دوسرا اسرائیل کا یار نواز شریف۔ تو اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک کشیدگی چل رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے برطانیہ کے 3 لاکھ پاؤنڈز کا نقصان کر دیا ہے۔ برطانوی طیارے کو پاکستان لینڈ ہونے کے ساتھ ہی واپس بھیج دیا ہے اور سخت وارننگ دی ہے برطانیہ کو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس خبر کی بھی ڈیٹیلز بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اسرائیلی میڈیا پر اس بات کا بہت زیادہ چرچا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے مشیر اپنے ایک وفد کے ساتھ خفیہ دورے پر اسرائیل آئے اور انہوں نے اسرائیل کے ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ مریم نواز نے اس بات کو اپوزیشن کے حق میں رکھنے کے لیے، حکومت کے خلاف رکھنے کے لیے اس پر ٹویٹرز پر بہت سارے ٹویٹس کیے، اسرائیلی میڈیا کی خبریں شیئر کرتی رہیں۔ اب انہی ٹویٹس میں انہوں نے عمران خان کی مخالفت میں، عمران خان کی نفرت میں ایک ایسا کلپ شیئر کر دیا جس میں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے جو اسرائیل کے ساتھ روابط تھے وہ بھی منظر عام پر آ گئے۔ ہمیشہ کی طرح مریم نواز نے صرف عمران خان کی مخالفت میں صرف عمران خان کے خلاف باتوں کو سنا اور شیئر کر دیا۔ جب تک انہیں پتہ چلا تب تک پوری عوام کو پتہ چل چکا تھا، تب انہوں نے کلپ کو ڈیلیٹ تو کر دیا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ پہلے وہ فوج مخالف بیانات سے اپنے والد نواز شریف کی سیاست کو ایک فل سٹاپ لگا چکی ہیں اور اب انہوں نے ایک بار پھر کچھ ایسا ہی کام کر دیا۔ اب آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ یہ ایک شخص ہے نور داڑھی، یہ پاکستانی نژاد برطانوی شہری ہے، خود کو انڈیپینڈنٹ ریسرچر بتاتا ہے اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اسرائیلی خفیہ اداروں کے بہت ہی قریب ہے اور یہ اسرائیل کے حق میں مسلمانوں کے خلاف کافی ساری کتابیں بھی لکھ چکا ہے۔ یہ شخص انٹرنیشنل اسرائیل الائنس کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر فار فارن الائنس۔ ایک اسرائیلی ٹی وی چینل اس شخص کا انٹرویو لیتا ہے اور یہ شخص انکشاف کرتا ہے کہ ایک فلائٹ اڑی ہے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے، اس فلائٹ کا نمبر بھی بتاتا ہے جو اس فلائٹ کا فلائٹ نمبر ہے، اور اس کی بزنس کلاس میں ایک شخص اسرائیل جاتا ہے تل اویو، اور یہ شخص جو اسرائیل جاتا ہے لندن سے یہ بھی برطانوی شہری ہے اور پاکستانی وزیر اعظم کا ایک خاص مشیر ہے۔ اب مریم نواز نے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت عمران خان کے خلاف ایک ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی۔ اس میں شروع میں یہ بڑی کامیاب بھی رہی لیکن بعد میں یہ ٹرینڈ ان کے لیے الٹا پڑ گیا اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ہتھیار بن گیا، کیونکہ اس انٹرویو میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص بتا رہا ہے کہ عمران خان نے جو وفد بھیجا، ایک تو حکومت پاکستان اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، یہ اسرائیل کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے، کیونکہ اس وقت ریاست پاکستان اور حکومت ایک پیج پر ہیں اور اسرائیل آج کل اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈاز کر رہا ہے، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ تو حکومت پاکستان نے اس الزام کو مسترد کر دیا، لیکن الزام پر بھی غور کیا جائے کہ انٹرنیشنل پریشر پر یہ وفد گیا۔ اب جو بھی ہے حکومت پاکستان کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا یہ وفد عمران خان کی مرضی کے بغیر گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر عمران خان کی مرضی سے گیا تو وضاحت کی جائے۔ لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سب کچھ انٹرنیشنل پریشر پر ہوا، یہ الزام ہے۔ پھر اسی کلپ میں یہ شخص بتاتا ہے کہ نواز شریف نے 2 مرتبہ اسرائیل اپنے وفد بھیجے اور اپنی مرضی سے بھیجے، کسی انٹرنیشنل پریشر میں آ کر نہیں بھیجے، اور یہی کام پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی، یہاں تک کہ بے نظیر بھٹو نے خود امریکہ میں اسرائیلی وفد کے ساتھ ملاقات کی، اور نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بہترین نوعیت کے تعلقات چاہتا تھا۔ اب مریم نواز کا یہ کلپ دیکھ کر لینے کے دینے پڑ گئے اور سوشل میڈیا پر یہ باتیں چلنے لگیں کہ والیوم 10 کے اندر یہ چیز بھی تھی جو والیوم 10 ابھی تک کھولا نہیں گیا، اور نواز شریف اور فوج کے درمیان اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی۔
جب ایک انسان پریشر میں ہوتا ہے تو وہ اس قسم کی غلطیاں کرتا ہے، اور مریم نواز کے تو اس قسم کے بے شمار کارنامے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو پی ڈی ایم کا لاہور میں مینار پاکستان میں جو جلسہ ہوا تھا، اس کی جو پکچرز آئی تھی مریم نواز کی طرف سے، اس پر ابھی تک انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ یہ فوٹو شاپ کی گئی ہے، ان میں ایڈیٹنگ کی گئی ہے۔ مریم نواز نے ایک بار پھر جھوٹ بولا ہے۔ فوٹو شاپ کے ماہرین نے بڑی آسانی سے وہ غلطیاں پکڑ لی تھی، بلکہ ماہرین کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ایسی غلطیاں تھی کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا تھا۔ اب اس پر مریم نواز نے ایک نئی چال چلی کہ وہ ٹرینڈ کسی طریقے سے ختم ہو اور عمران خان کے خلاف ایک ٹرینڈ بنایا جائے۔ اب اس میں عمران خان کے خلاف جو باتیں ہوئی وہ تو عمران خان نہیں مان رہے، وہ پوری دنیا کے تمام انٹرنیشنل چینلز کو بتا چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن مریم نواز اس بات کو نہیں مان رہی، وہ نور داڑھی کی بات کو سچ مان رہی ہیں۔ تو پھر نور داڑھی نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے 2 مرتبہ وفد بھیجا، نواز شریف تاریخی تعلقات چاہتے تھے اسرائیل کے ساتھ، بے نظیر کی بھی ملاقاتیں ہوئی تھی اسرائیلی وفد کے ساتھ۔ تو اس طرح سے مریم نواز اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہیں کہ نواز شریف کی 2 مرتبہ ملاقات ہوئی، اور اب ان کے پاس ڈیفینڈ کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ نور داڑھی کی بات کو جھوٹا کہتی ہیں تو پھر وہ خود بھی جھوٹی بنتی ہیں۔ تو یہ کر کر انہوں نے پیپلز پارٹی کے پاؤں پر بھی کلہاڑا مارا ہے اور اپنا تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر پر۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کا جو لاسٹ اجلاس ہوا تھا جس میں عمران خان نے تقریر کی تھی، اس تقریر میں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر لوگ آ رہے ہیں جو ترقی پذیر ممالک سے پیسہ چوری کر کر آ رہے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک میں اس پیسے کو انویسٹ کر دیتے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ یہ پیسہ کہاں سے لائے ہو۔ اور پھر فیٹف جیسی پابندیاں ہم جیسے ممالک پر لگتی ہیں، اس لیے ہم جیسے ممالک غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور برطانیہ جیسے ممالک امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان کی اس تقریر کے بعد پوری دنیا میں یہ خبر جو تھی اس نے ایک ٹرینڈ پکڑ لیا، اور کئی ساری تنظیمیں اس پر کام کرنا شروع ہو گئیں کہ اب یہ چیز بند ہونی چاہیے۔ جتنا بھی حرام کا پیسہ ہے، پوری دنیا کا چوری کا پیسہ ہے، برطانیہ اس کا مرکز بن گیا ہے، اور یہ برطانیہ کے لیے بہت بدنامی کی بات ہے۔ برطانیہ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اس کے بعد پاکستانی حکومت نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جب برطانوی حکومت کے ساتھ خط و کتابت شروع کی، تو وہاں کی جو ہوم سیکرٹری ہیں پریتی پاٹیل، وہ بھی اس ٹرینڈ سے کافی پریشان تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ برطانیہ پر یہ جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس پر کارروائی شروع کی، اور برطانوی حکومت اس بات پر رضامند ہو گئی۔ کچھ بات چیت کی ضرورت تھی، لیکن یہاں تک وہ آ گئے تھے کہ ہم نواز شریف کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایکسٹریڈیشن ہو سکتی ہے۔ ڈیپورٹ کرنے کا مطلب کہ وہاں سے نواز شریف کو واپس بھیج دیا جائے، حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، اور ایکسٹریڈیشن کا مطلب ہے کہ وہاں کے جو قانونی ادارے ہیں نواز شریف کو پہلے ان کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ تفتیش کریں۔ اب اسی دوران پاکستان کے ساتھ برطانوی حکومت نے رابطہ کیا کہ ہم یہاں سے کچھ پاکستانیوں کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ قانونی کاغذات کے حوالے سے کچھ دھوکہ دہی کی ہے، یہ یہاں پر انلیگل طور پر رہ رہے ہیں۔ تو پاکستان نے اس پر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ پھر جب برطانوی حکومت نے جہاز میں ان کو بٹھا کر پاکستان بھیج دیا تو حکومت پاکستان نے اس جہاز کو لینڈ ہوتے ہی واپس بھیج دیا، اور حکومت پاکستان نے کہا کہ جب آپ کے قوانین اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ نواز شریف کو، جب آپ بات کر رہے ہیں کہ کاغذات میں ہیرا پھیری کی، دھوکہ دہی کی، تو نواز شریف جیسے بڑے مجرم کو آپ واپس نہیں کر سک رہے اپنے قوانین کی وجہ سے، تو ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھیجنے کی آپ کا قانون اجازت دے رہا ہے۔ نارملی پاکستان پاکستانی پاسپورٹ کے بغیر کسی بھی پاکستانی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اگر کسی بھی یورپی ملک سے وہ اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے، پاکستان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہمیں ثبوت دیے جائیں کہ یہ پاکستانی ہے، کیونکہ اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، وہاں کی ایمبیسی اس کو پاسپورٹ نہیں دیتی کیونکہ وہ پیسہ لگا کر باہر کے ملک گیا ہوتا ہے، اور پاکستان کے پاس یہ ریزن ہوتی ہے کہ یہ افغانی بھی ہو سکتا ہے، انڈین بھی ہو سکتا ہے، بنگالی بھی ہو سکتا ہے، تو پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لیکن یہاں برطانیہ نے ریکویسٹ کی تھی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ دھوکہ کیا ہے کاغذی معاملات میں، تو وہ دھوکہ تو نواز شریف بھی کر رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں ہمارا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو ڈیپورٹ کریں، ہم ایکسٹریڈیشن کریں گے۔ تو پھر ان غریبوں کو بھیجنے کے لیے آپ کا قانون کیسے اجازت دے رہا ہے؟
ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔